کمیٹی کے افراد نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 35-37 سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، 35 یا 37 سال ایک لمبے عرصے سے، بڑی مدت سے یہ جلسہ ہوتا چلا ہے، اور اس جلسے میں ہمیشہ لوگوں کی کثرت رہی، چاہے وہ سننے والے رہے ہوں یا سنانے والے رہے ہوں۔ اچھا انتظام اور اچھا اہتمام کمیٹی کا رہتا ہے۔ اللہ تمام مراکین کمیٹی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو جلسے ہمارے ہوتے ہیں، یہ جو محفلیں سجتی ہیں اور جس کا 3-3 4-4 مہینے تک انتظام کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ صرف ایک رات واہ واہ کی اور چلے گئے۔ ان جلسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مقصد رہتا ہے ان محفلوں کا۔ ہمیں ان محفلوں میں آنے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ یہ زندگی کیوں ملی ہے، کس کے لیے ملی ہے اور کب تک کے لیے ہے۔ اگر یہ بات، بھائی اس کا ایکو کم کرو بھائی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بات آواز ایسی کر دو کہ یہ جو بہت دیر تک ڈیلے چل رہی ہے نا، اس کو تھوڑا کم کریں۔ اگر یہ بات ہم امام احمد رضا سے پوچھیں کہ یہ زندگی کیوں ملی ہے، تو بس ایک شعر میں، بلکہ ایک ہی مصرے میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہہ دیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے امام نے آنے کا مقصد اپنے چند مصروں میں ہمیں سکھا دیا۔ لیکن بھائی اسد اقبال صاحب کلکتوی نے بڑا اچھا رنگ چڑھایا، یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے۔ یہ صحیح بات ہے بالکل۔ ہم اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے امام احمد رضا کے حوالے سے جان لیں۔ کئی بار یہ لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی پچھلے سال بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا تھا، پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کل کو پھر جلسہ ہوگا، پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائیں گے۔ سیدھی بات ہے۔ وہ کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ جو بچے پچھلے سال نہ سمجھتے، اس سال وہ سمجھدار ہو گئے۔ جنہوں نے پچھلے سال نہیں سیکھا تھا وہ اس سال سیکھ جائیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو اعلیٰ حضرت کا نام صرف پڑھانا نہیں بلکہ گھٹی میں پلانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گھٹی میں پلانا چاہتے ہیں۔ خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے، صرف سن کے گالی بول رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے وہ پڑھ لیں اعلیٰ حضرت کو اور اس کے بعد بات کریں۔ جن لوگوں نے یہ کہا اعلیٰ حضرت کافر بنانے کی مشین ہے، ان سے میں کہوں گا معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر بنایا نہیں، بتایا ہے۔ بنایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ گالی دیتے ہیں بریلوی لوگ، میں پھر کھل کے کہتا ہوں کہ بریلوی کبھی گالی نہیں دیتے۔ شکر ہے ہم نے مہذب خاندان میں آ کے کھولی ہے، ہم نے بہایا ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ گالیاں ہمارا طریقہ نہیں ہے۔
بے شک ہم تو یہ کہتے ہیں اگر تمہیں بات کوئی لگتی بھی ہے نا گالی ہماری تو ہم میں تلاش نہ کرو، وہ خود میں تلاش کرو. کوئی حرکت تمہاری ایسی ہوگی جو تمہیں سنتے ہوئے گالی لگتی ہوگی. اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خالی امام احمد رضا سے چڑھنے کی ضرورت نہیں، امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جہاں امام احمد رضا نے عقیدے کی بات کی ہے وہیں امام احمد رضا نے عمل کی بھی بات کی ہے. یہ تو ہماری کم نصیبی ہے نا کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم اپنی زندگانیاں دیکھ لیں. معاف کیجئے گا اگر کوئی بندہ کسی غریب کو ایک جوڑا سال میں بنا دیتا ہے تو پھر پورا سال 365 دن کہتا میں جنتی ہوں، میں نے غریب کی مدد کی تھی. دیا کیا ہے؟ 300 روپے کا جوڑا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ 300 روپے کا جوڑا اور 365 دن گیت گاتا ہے. اگر ایک دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے بندہ پھر کہتا میں جنتی ہوں. اگر امام صاحب ڈانٹ کے ڈپٹ کے پکڑ کے شب قدر یا شب برات میں مسجد میں لے آئے پھر کہتا میں جنتی ہوں، میں نے رت جگہ کیا تھا، اور پھر فخر سے کہتا میں جنتی ہوں. جانتے ہو امام احمد رضا کون ہے؟ جنہوں نے ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق گزرتا تھا. لوگ جاگتے ہوئے سنتیں چھوڑ دیتے، میرا امام سوتے سوتے بھی سنت رسول ادا کرتا تھا. وہ امام احمد رضا جو خدا کی قسم تفسیر میں آئے تو اپنے وقت کا مفسر اعظم نظر آئے، جو فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی نظر آئے. ہاں اگر آپ تصوف پہ بات کریں تو امام غزالی کے دور کا صوفی نظر آئے. خدا کی قسم وہ امام احمد رضا، ان کی زندگی کو آپ پڑھیے، کتنے خدا ترس بندے ہیں. ایک نیکی کر کے 365 دن گیت گاتے ہو. میرا امام اتنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارنے والا، جس نے اپنا وقت تعویذوں میں نہیں دیا، اپنا وقت مسافے میں خرچ نہیں کیا، اپنا وقت سیر و تفریح میں خرچ نہیں کیا، جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے لگایا نا. پھر جب وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اس سے بھی بڑی خدا ترسی کیا ہوگی؟ اتنے بڑے علم و فضل کا مالک مگر کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. پردے میں بھلائی ہے. انہوں نے تو کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کافر بنانے کی مشین ہے؟ میں کہتا ہوں پڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. ہاں اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اور ہم نے صرف ان کا جو تعارف کیا ہے اور کرایا ہے نا صرف وہابیت کو لے کے کرایا. وہابیت کی اوقات کیا ہے؟ کیا اس کے لیے پورا احمد رضا چاہیے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک شعر کے لائق نہیں جو میرے امام نے کہہ دیا تھا کل کے رضا کے خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ایک شعر کے لائق نہیں تو کیا پوری زندگی ان کے لیے نہیں؟ کام کیا میرے امام نے کام، اور اتنا بڑا کام کر دیا کہ صبح قیامت تک آنے والی نسلیں میرے امام کا نام لیتی رہیں گی. صبح قیامت تک میرے امام کا تذکرہ ہوگا. اور وہ تو ہمیں بتا کے گئے یہاں نہیں حشر میں بھی باتیں ہوں گی. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام،
तब मुझसे किसको खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये कहा कि ये बातें यही नहीं होनी है, वहां भी होनी है। क्यों? क्यों? लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम, बोले शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने दीन की खिदमत की, हुजूर के दीन को आम किया मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं खुदारा, इमाम अहमद रजा को हर पहलू से पढ़ने की जरूरत है। और हम शर्म से नहीं कहते हम इमाम अहमद रजा वाले, हम फख्र से कहते हैं हम इमाम अहमद रजा वाले, फख्र से कहते हैं हम इमाम अहमद रजा वाले। इसलिए कि हम अगर उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को अगर देखें, तो खुदा की कसम जिस तरह हुजूर ने गरीबों को सीने से लगाया है ना, उस तरह मेरे इमाम ने गरीबों को सीने से लगाया है। बात बहुत गौर से मेरी सुनिए। हुजूर आए, कायनात में रहमत बनकर के आए, और सिर्फ अपनों के लिए रहमत नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए, गैरों के लिए भी, अपनों के लिए भी, हाँ सभी के लिए हुजूर रहमत बन करके आए। आज ना हमें गौर करने की जरूरत है। हम अभी नारा लग जाए ना लब्बैक या रसूल अल्लाह का, है ना, तो सारे हाथ उठा के कह देते हैं। लेकिन इस लब्बैक का मतलब समझते हैं आप? खाली ये मतलब है? अभी भाई साबिर इलाहाबादी ने हजरत हंजला के हवाले से एक शेर पढ़ा था, उनकी मुकम्मल जिंदगी लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब है। बेशक, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी उनकी लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दावत की बारी आती है तब लब्बैक याद नहीं रहता? जब बच्चियों की रिश्तों की बारी आती है तब लब्बैक याद नहीं रहता है? सिर्फ इस महफिल में आके लब्बैक का नारा याद आता है? सिर्फ उलमा के सामने बैठ के लब्बैक का नारा याद आता है? ये नारा तब कहां चला जाता है जब दावत वलीमे की होती है, सुन्नत का नाम होता है, और तेरी मेरी बेटी के सर पे चादर तक नहीं होती है। पूछ सकता हूं आपसे, किधर चले जाते हैं ये नारे हमारे? कितना हक अदा किया हमने इन नारों का? जरा सोचो तो सही, क्या खाली सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के जन्नती हो जाएंगे? बता, क्या ये नारा इमाम हुसैन को याद नहीं था? बिलाल हबशी को ये नारा याद नहीं था? हजरत हंजला को ये नारा याद नहीं था? हजरत सुमैया को ये नारा याद नहीं था? हजरत खुबैब को ये नारा याद नहीं था? उन्हें था, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नारा का है इससे काम। गंज में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वो भाई ये मतलब है, बुरा मत मानिएगा। कमेटी वाले ये न सोचे बुला के फंस गए। मेरा मिजाज ही ऐसा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर कोई चला भी गया है तो मुझे टेंशन नहीं, सारे चले जाए एक रह जाए, हम उसी से बात कर लेंगे। इसलिए कि छाछ में बात करने की हमारी भी आदत नहीं, हम भी क्रीम के सामने बात किया करते हैं। मठा जितना हो निकल ले, यहां क्रीम क्रीम रहे। हम तो ये चाहते हैं अगर एक तैयार हो, हुजूर के दीन की तलवार होनी चाहिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हुजूर के दीन की तलवार होनी चाहिए। क्या बात। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, बुरा मत मानिएगा, मगर कोशिश कीजिए मेरी बात समझने की। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। दावतें हम लोगों पे भी आती है, ऐसा नहीं हम जमीन पे नहीं रहते, हम भी जाते दावतों में, लेकिन 90% दावतों से बगैर खाए लौट के आते हैं लोग।
میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے غیرت والے جتنے علماء میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس میں پرہیز کی بھی شامل ہوگی. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. پرہیز دونوں طرح کا ہوتا ہے, کچھ بیماریوں کا بھی پرہیز ہوتا ہے, کچھ حرام کی لقموں سے بھی پرہیز ہوتا ہے. میں نے لفظ پرہیز بولا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن ہماری, ہم جاتے ہیں نا کبھی کبھی تو دیکھ کے سوچنا پڑتا ہے. ہم لوگ تو نکلتے ہیں نا, معاف کیجیے گا, آپ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کولیسٹرول اتنا کیوں پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں آ رہا ہے, وہ بتائیں گے اس کی وجہ زیادہ جاگنا اور غلط ٹائم پہ کھانے کا کھانا ہے. یہی ہے نا, یہی ہے. جبکہ اصول کیا ہے, طبی اصول اگر دیکھیں, صبح کو ڈٹ کے کھاؤ, دوپہر کا ہلکا کھانا, شام کا اور ہلکا کھانا. یہ صبح کو کھاتا ہی نہیں, دوپہر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, شام کو پورا تسلا صاف کرتا ہے. اس لیے کہ اصول ہی ایسے ہو گئے, جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ 9 بجے کے بعد کھل رہے ہیں.